اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 چل رہی تھی۔ یہ آیت بہت لمبی ہو گئی ہے، اس میں چونکہ کچھ اہم حکم تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، کیونکہ روزے کا حکم یہیں پہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں نا، تو اس وجہ سے انہی کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ روزوں کا کنسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے، قرآنی کنسیپٹ ذرا کلیئر ہو جائے۔ تو ہم یہ آیت چل رہے تھے وکلو وشربو، کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم، واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، وہ واضح کر دے تمہارے لیے سفید دھاگے میں، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے میں فرق کرنا شروع کر دے، من الفجر، فجر تک۔ جب پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں من الفجر کا وقت نہیں تھا، تو اس وجہ سے ایک عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب وہ بھی سرہانے کے ساتھ سفید اور سیاہ دھاگا لے کے بیٹھ گئے، کیونکہ فجر کا وقت کے بارے میں تو نہیں کہا گیا تھا نا، تو وہ یہ دیکھتے رہے کب ان کے درمیان فرق کرنا شروع ہوگا، لیکن جب صحیح واضح نہ ہوا تو بھی وہ صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی طرح کئی صحابہ نے یوں پاؤں کے ساتھ ایک پاؤں پہ جناب سفید دھاگا باندھ لیا، ایک پہ سیاہ، اور دیکھ لیا جب ان پہ نظر آنا شروع ہو گیا تو اس طرح ہی نہیں، تو بعد میں یہ من الفجر کا وقت بھی آیت جو ہے من الفجر، فجر تک۔ تو جب وہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یہ سفید سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے دن اور رات، یعنی سفید دھاگا دن، سیاہ دھاگا رات، یعنی جب ان میں تھوڑا سا فرق کرنا تمہارے لیے آسان سا ہو جائے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے سحری کے وقت جو ختم ہوتا ہے جب، تو وہ شمال سے لے کے جنوب تک ایک لائن سے نظر آتی ہے، اور پھر وہی لائن آہستہ آہستہ پورے آسمان پہ پھیلتی چلی جاتی ہے، یوں دن نکلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں اس طرح، یعنی اس سے مشرق سے شمال سے جنوب تک ایک لائن ہوتی ہے اور وہ پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے اس طرح دن۔ خیر اب ہمیں اتنی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو ٹائم وقت ہے، سارا کچھ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے منٹ پہ روزہ ختم ہو رہا ہے، سحری کے ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کے لیے یہی تھا کہ کھاؤ پیو جب تک سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، من الفجر، فجر تک۔ تو یہ اب آسانی ہو گیا، اللہ نے نیکسٹ پارٹ جو نازل کیا من الفجر، اب ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ثم، اس کے بعد، اتمو، تم پورا کرو، اتمو اتمام، تمام کرنا، اتمو پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک۔ اب یہاں پہ بہت سارے جو لوگ جنہوں نے نئے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں روزہ تو قرآن پاک میں تو حکم ہے کہ روزے کو رات تک، یعنی رات تک کرنا چاہیے، ہم مغرب کے ٹائم میں افطار کر لیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو اس سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ جب رات ہو جائے، بلکہ جب رات کی سرحد شروع ہونے لگے، جیسے سحری کا وقت اس وقت تک تھا جب یعنی سفیدی لائن دن کی سفیدی نظر آنا شروع ہو آسمان سے، اسی طرح روزے کی افطار کا وقت بھی اس ٹائم ہوگا جب اندھیرے کی یعنی رات کی آسمان پہ لہر نظر آنا شروع ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مطلب سورج ڈوبتا تھا تو حضرت بلال سے کہتے تھے لاؤ ہمارا شربت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت بلال کہتے تھے کہ ابھی تو بھی دن چمک رہا ہے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ جب رات کی جو سیاہی ہے نا وہ آسمان سے پھیلنا شروع ہو جائے تو اس وقت افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سحری کے وقت میں بھی لوگوں نے جناب بہت سے وہ کیے ہوئے ہیں کہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کوئی اذان تک کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 1 منٹ بھی آگے نہ ہو وہ تو تیرا روزہ تو ختم ہو گیا، یہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ اٹھتا ہے، آنکھ لیٹ کھلتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کھا رہے ہو اور فجر کی اذان شروع ہو جائے تو چھوڑ نہ دو، بلکہ جو پیالہ جو بھی چیز تم کھا رہے ہو اسے پورا کر لو اور پھر وہ روزے کو شروع کرو، یعنی سختی نہیں ہے سحری اور افطاری کے وقتوں میں، یہ سختی نہیں ہے کہ آپ نے جو مقررہ حدود ہیں اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے، چاہے آپ لیٹ اٹھے ہو کچھ بھی ہو یہ وہ، اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی ہو اور وہ تمہارے لیے مشکل کرنا نہیں چاہتا، تو وہ بھی یہی ہے یہاں پہ کہ بالکل تمہارے لیے وہ نہیں ہے کہ جناب ایک لمحہ بھی آگے جانا ہی نہیں ہے، ایک پیچھے آنا ہی نہیں ہے، تو یہ چیز تو مطلب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں تو وہ کر سکتے ہو، یعنی حدیث ہے، اب میں اپنے الفاظ تو بیان نہیں کر رہا کہ اگر اذانیں ہو جائیں تو جو پیالہ ہے وہ مکمل کر لو، جو کھا رہے تو اس کو مکمل کر لو۔ اسی طرح افطاری بھی مغرب کے ٹائم، جیسے ہی رات کی باؤنڈری شروع ہو تو روزے کی اب باؤنڈری ختم، تو یہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو رات تک روزہ، رات تک نہیں یعنی رات جب شروع ہونے لگے اس وقت تک روزہ پورا کرو، ولا تباشروہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون، کہ تم عاکفون اس میں اعتکاف کی حالت میں، اور فی المساجد، مسجدوں میں، عکف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا یا کسی کی طرف ایک ہی طرف متوجہ کر لینا، اسی سے اعتکاف نکلا، یعنی خالص اللہ کے لیے متوجہ ہو جانا،
انتم عاکفون فی المساجد، یہاں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، اس کے نزدیک بھی نہ جانا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اسے حد سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ فرمایا فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح بادشاہ کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ کا کوئی ممنوع ایریا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بادشاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا، اس کے قریب اگر کوئی جانور چرنے جائے نا تو امکان ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چلا جائے گا۔ تو اسی طرح حد کے قریب بھی نہیں جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم حد کے قریب بھی جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ کبھی ہم اللہ کا نافرمانی کر کے حد توڑ کے آگے نکل جائیں، تو حد کے قریب بھی نہ جانا۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اس کن چیزوں کے بارے میں بیان کی ہیں؟ ایک تو میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، دوسرا میاں بیوی جو ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو انہوں نے برائیاں، عیب اور حیا کو مطلب قابو کیا ہوتا ہے وہ چیز، اور جو اللہ تعالیٰ نے اجازتیں دی ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ، تو یہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اور پچھلے روزے کے بارے میں جو احکام آئے ہیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ، یہ ایسے ہی، کذالک مطلب ایسے ہی کرتا ہے، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، آیاتہ ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی یبین اللہ آیاتہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کہ اس کے متعلق مزید کوئی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں نا، مزید وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان کو تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ یعنی یہ جتنے بھی آیات ہیں، روزہ رکھنا، قرآن، دعا، اور یہ جو میاں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ایک دوسرے کی پردہ داری کرنا اور روزے کو مکمل، یعنی یہ سارے احکامات کس لیے ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیات کو جو 5-6 ویڈیوز کور کری ہے، اس کو میں ایک دفعہ مکمل ترجمے کے ساتھ بیان کر دوں۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بیوی کی طرف تعلق قائم کرنا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ تم لوگ اپنے نفسوں میں خیانت کرو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی عنایت کی اور درگزر کیا تم سے، تو اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق کرنا علیحدہ ہو جائے فجر کے وقت تک، پھر تم رات کے شروع ہونے تک روزہ مکمل کرو، اور اس دوران ولا تباشرہن اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ آیت 187 آج کمپلیٹ ہوئی، اور ایسے یہیں پہ رمضان کا حکم بھی مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔